نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے بھائی اور بزرگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری چوری ہو جاتی ہے یا چیز گم ہو جاتی ہے، اب یا تو چور پکڑ لیا جائے اس کا کوئی عمل بتا دیں، یا وہ چیز واپس آ جائے اس کا کوئی عمل بتا دیں۔ نقصان کے ازالے کا عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ جتنا بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کر دیں گے۔ اب ازالے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، آپ کی کوئی چوری ہو گئی ہے یا کوئی نقصان ہو چکا ہے، مالی نقصان ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو وہ چیز لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم انسان کو آزماتے ہیں، اس کے کبھی مالی نقصان کر کے، کبھی اس کے پھلوں میں کمی کر کے، کبھی جانی نقصان کر کے، لیکن آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں میں۔ جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے، یعنی ہم سب اور جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں دیں، جب چاہیں لوٹا دیں، اور جب چاہیں آپ واپس لے لیں۔ اس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نعمت کے چھن جانے سے یا نعمت کے محرومی سے یا اس کے نقصان سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ازالہ فرما دیا۔ اگر کہیں آپ کو پریشانی ہے، آپ کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے فرض کریں، یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، آپ نے کہیں رکھی ہے وہ مل نہیں رہی، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک سانس میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 11 مرتبہ پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ اس کو کسی سادہ کاغذ پہ لکھ کے 11 مرتبہ لکھیں، اور جب سونے لگیں اس کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیں۔ خواب میں آپ کو وہ چیز نظر آ جائے گی، یا آپ کو یاد آ جائے گی کہ آپ نے وہ چیز کہاں رکھی تھی، کہاں وہ گم ہوئی ہے۔ یہ ایک مجرب ہے اور بہت ہی قیمتی عمل ہے، بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ بھی اگر اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔ اور پھر آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جیسے یہ نیکی اور یہ نیک عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ بنایا ہے آپ تک پہنچانے کا، آپ بھی اپنے بھائی بہنوں کے لیے یہ ایک نیکی کا ذریعہ بنیں، ان تک یہ پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جیسے آپ تک یہ قیمتی باتیں پہنچی ہیں ان تک بھی پہنچ جائیں، آپ ان کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا آخرت میں اجر دے گا، ان کا بھی کام ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔